آئیے سنتے ہیں آپ کے محبوب شاعر جناب ڈاکٹر کلیم کیسر صاحب کو. انہوں نے شرکت کی پرتاپ گڑھ کے آل انڈیا مشاعرے اردو ایوارڈ فنکشن میں، جسے آرگنائز کیا نئی صبح سوسائٹی نے. جناب ڈاکٹر کلیم کیسر صاحب نے ماں کے اوپر بہت ہی خوبصورت اشعار پڑھے. آئیے دیکھتے ہیں ویڈیو. دوستو اب آئیے بھوک کے احساس کو شعر و سخن تک لے چلے، بھوک کے احساس کو شعر و سخن تک لے چلے. اب ادب کو مفلسوں کی انجمن تک لے چلے، اور جو غزل معشوق کے جلووں سے واقف ہو چلی اس کو اب بیوہ کے ماتھے کی شکن تک لے چلے. میں بہت ادب سے، بہت احترام سے ہندوستان کے بہت ہی معتبر شاعر جناب ڈاکٹر کلیم کیسر صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنے کلام سے ہم سب کو نوازیں. زوردار استقبال کیجئے ڈاکٹر کلیم کیسر صاحب. دونوں کلیم میں اتنا فرق ہے کہ جب وہ کلیم آتے ہیں تو اس کو اٹھانا پڑتا ہے. حضرات میں مبارکباد پیش کروں گا آپ سب کو کہ 3 بجے رات تک اس سرد ماحول میں آپ شاعری سن رہے ہیں، زبان کی حفاظت کر رہے ہیں، اور اس کے لیے بطور خاص میں شہزادہ کلیم کو مبارکباد دوں گا کہ اس نوجوان نے ایک بہت بڑی کوشش کی اور اس کوشش کو آپ نے مبارک بنا دیا. میں چاہتا ہوں کہ ایک بار شہزادہ کلیم کے لیے آپ زوردار تالیاں بجا دیں. اپنے گھر میں، اپنے علاقے میں، اپنے لوگوں میں جب کسی کی پذیرائی ہوتی ہے تو اس کا دل اور حوصلے سے بھر جاتا ہے. میں شہزادہ کلیم کو یہاں آ کے بہت قریب سے میں نے دیکھا اور محسوس کیا. یقیناً آپ اپنوں سے محبت کرتے ہیں، زبان سے محبت کرتے ہیں، اور یہ محبت آج کی جو تہذیب کی روایت تھی اسے آپ نے سلیقے سے گزار دی. ہم آپ کو بہت بہت شکر گزار ہیں. میں کوتوال صاحب بھائی صاحب بھیا بیٹھ جائیے. صبح تھوڑا لیجیے، بیٹھ جائیے. دوستو ایک بار اگر اس آخری مرحلے میں آپ تالیاں بجا دیں گے یقیناً یہ بہتر ہے. صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ کرے آپ سیو ہو جائیں اور مشاعرہ سنتے سنتے آپ ایس پی اور ایس ایس پی ہو جائیں. یہ میری دعا ہے آپ کے لیے. لیکن شاعر نہ ہوئیے گا تو شعر سنیں دوستو. بیٹا سنو جی ارشاد. یہاں سے شعر پیش کر رہا ہوں کہ ایسی اللہ کی رحمت نہیں دیکھی میں نے. میرے دوست ساجد کورا گہنی اعظم سے تشریف لائے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں. بہت پرانے دوست ہیں، بڑے پرانے گنہگار ہیں. میں شعر پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائے. عرض کیا کہ ایسی اللہ کی رحمت نہیں دیکھی میں نے، ماں سے اچھی کوئی عورت نہیں دیکھی میں نے. کیا کہنے بھائی، واہ. ایسی اللہ کی رحمت نہیں دیکھی میں نے، ماں سے اچھی کوئی عورت نہیں دیکھی میں نے. سلسلے سے میں شعر پیش کر رہا ہوں اور تھوڑا ضبط سے کام لو بیٹا. میں کچھ ایسے قطعات سناؤں گا، میں یہ سمجھ لوں گا کہ آپ بالکل موڈ میں آ گئے تب میں ترنم میں شعر پیش کروں گا. جی عرض کیا ہے کہ دیکھیے اگر سچائی ہو، جہاں جہاں آپ کو سچ لگے وہاں آپ اپنی محبتوں سے نوازیں گے. میں مجبور نہیں کروں گا آپ کو کہ آپ جبرن شعر پہ تالی بجائیں. عرض کیا ہے کہ ایک ماں ایسی ہے جس نے اپنے بچوں کے لیے کوئی موسم ہو نہیں رکھا کبھی جاں کا خیال. ایک ماں ایسی ہے جس نے اپنے بچوں کے لیے کوئی موسم ہو نہیں رکھا کبھی جاں کا خیال. 7 بچے پال سکتی ہے اکیلی ایک ماں، 7 بچے رکھ نہیں سکتے ہیں ایک ماں کا خیال. 7 بچے پال سکتی ہے اکیلی ایک ماں، 7 بچے رکھ نہیں سکتے ہیں ایک ماں کا خیال. لوگ اولادوں سے اپنی رکھتے ہیں کیا کیا امید، خوش نصیبی ہے جو اپنے پیڑ کا پھل کھا سکے. لوگ اولادوں سے اپنی رکھتے ہیں کیا کیا امید. دوستو ایک بار لوگ اولادوں سے اپنی رکھتے ہیں کیا کیا امید، خوش نصیبی ہے جو اپنے پیڑ کا پھل کھا سکے.
پوری کرتے رہتے ہیں بیوی کی سب فرمائشیں اور بوڑھی ماں کا ایک چشمہ نہیں بنوا سکے. پوری کرتے رہتے ہیں بیوی کی سب فرمائشیں اور بوڑھی ماں کا ایک چشمہ نہیں بنوا سکے. ماں کیا سوچتی ہے کہ اگر ٹوٹا ہوا چشمہ میرا بنوا دیا ہوتا تو میں اچھا شگن اچھا مہورت دیکھ سکتی تھی. اگر ٹوٹا ہوا چشمہ میرا بنوا دیا ہوتا تو میں اچھا شگن اچھا مہورت دیکھ سکتی تھی. مجھے کب شوق دنیا دیکھنے کا تھا میرے بیٹے مگر چشمہ لگا کر تیری صورت دیکھ سکتی تھی. مجھے کب شوق دنیا دیکھنے کا تھا میرے بیٹے مگر چشمہ لگا کر تیری صورت دیکھ سکتی تھی. مگر چشمہ لگا کر تیری صورت دیکھ سکتی تھی. یہ پڑھنے مزہ آیا. ملاحظہ فرمائے دوستو کہ بڑے ہو تو یہ بھی شہزادہ کریم بڑے ہو تم تو یہ بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے. کیا کہنا ڈاکٹر صاحب؟ کوئی تم سے بڑا مل جائے تو بہتر ہے گھٹ جاؤ. بڑے ہو تم تو یہ بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے. کوئی تم سے بڑا مل جائے تو بہتر ہے گھٹ جاؤ. جو حج پر جا نہیں سکتے تو اپنے باپ ماں کو ہی اٹھو مکہ مدینہ جان کر ان سے پھر سے پڑھ لیجیے اس شعر کو. ارے بھائی واہ یار یہ باسی باسی والا بنا رہے ہوں لیکن آپ کی محبتوں کا شکریہ. بڑے ہو تم تو یہ بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے. کوئی تم سے بڑا مل جائے تو بہتر ہے گھٹ جاؤ. جو حج پر جا نہیں سکتے تو اپنے باپ ماں کو ہی اٹھو مکہ مدینہ جان کر ان سے لپٹ جاؤ. اٹھو مکہ مدینہ جان کر اس سلسلے کا آخری قطعہ ملاحظہ فرمائیں کہ زمین سہارا دیا کرتی ہے مجھے ہر پل ادا تو اس کی ہر ایک میری ماں سے ملتی ہے. کیا زمین سہارا دیا کرتی ہے کوتوال صاحب زمین سہارا دیا کرتی ہے مجھے ہر پل ادا تو اس کی ہر ایک میری ماں سے ملتی ہے. میں اپنے ماں کے ہی قدموں میں لپٹا رہتا ہوں. مجھے خبر ہے کہ جنت کہاں سے ملتی ہے. میں اپنے ماں کے ہی قدموں میں لپٹا رہتا ہوں. مجھے خبر ہے کہ جنت کہاں سے ملتی ہے. مجھے خبر ہے کہ جنت کہاں سے ملتی ہے. اب دیکھیں پرتاپ گڑھ میں ہوئے اس شاندار اردو ایوارڈ فنکشن اور آل انڈیا مشاعرے میں اپنی نظامت کے جوہر دکھائے ہندوستان کے مشہور نوجوان شاعر جناب شہزادہ کلیم صاحب نے. سلمہ جی اس کا فرم یہ تھا تم ہی میری آرزو تم ہی میرا آئینہ ہو. میری آرزو ہو تم ہی میرا آئینہ ہو. جی میرا نام ہے محبت میرا نام یاد رکھنا. جناب شہزادہ کلیم صاحب ایک خوبصورت شاعر ہیں اور نئی صبح کے فاؤنڈر ہیں. اس مشاعرے کو آرگنائز کرنے میں انہوں نے بڑی ذمہ داری اٹھائی اور اس مشاعرے کو کامیابی کی بلندی تک لے جانے میں اہم رول ادا کیا. ہم شکریہ ادا کرتے ہیں نئی صبح کے صدر جناب نسیم خان صاحب کا. ہم شکر گزار ہیں نئی صبح کے سیکرٹری جناب جاوید خان صاحب کے. ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جناب عمران خان صاحب کا جو نئی صبح کے نائب صدر ہیں. ان سبھی حضرات نے اپنی پوری ٹیم کے ساتھ اس شاندار اردو ایوارڈ فنکشن اور آل انڈیا مشاعرے کو آرگنائز کرنے میں اپنا نمایاں کردار ادا کیا. اس مشاعرے کی صدارت کے فرائض انجام دیے جمعیت علماء اتر پردیش کے سیکرٹری عزت مآب علی جناب مولانا شبیر احمد مظہری صاحب نے. انہوں نے اپنا قیمتی وقت دے کر اس مشاعرے کے وقار کو بلند کیا. اس مشاعرے اور اردو ایوارڈ فنکشن کے مہمان خصوصی رہے شیر ہند جناب ابو عاصم اعظمی صاحب جو صدر ہیں سماج وادی پارٹی مہاراشٹر کے
اور مہاراشٹر میں اتر بھارتیوں کی آواز کو بلند کرتے ہیں اور مہاراشٹر میں اتر بھارتیوں کے مسیحا ہیں۔ نئی صبح پریوار نے جناب ابو عاصم اعظمی صاحب کے مبارک ہاتھوں سے اردو کے لیے مختلف حلقوں میں کام کرنے والے لوگوں کو بھی اردو ایوارڈ 2014 دے کر اعزاز سے نوازا۔ اس مشاعرے اور اردو ایوارڈ فنکشن میں خصوصی آمد رہی فلم ایکٹریس اور گلوکارہ محترمہ سلمہ آغا صاحبہ کی۔ انہوں نے بھی اس مشاعرے میں اپنی مخملی آواز کا جادو بکھیرا۔ تو یہ تھا ایک شاندار آل انڈیا مشاعرہ نئی صبح سوسائٹی پرتاپ گڑھ کا۔ جی ہاں، امید کرتا ہوں یہ مشاعرہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ یہ مشاعرے کا ایک ویڈیو نہیں ہے، اگر آپ پورا مشاعرہ دیکھنا چاہتے ہیں یا پھر لیٹسٹ مشاعرے دیکھنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.mushairalive.com۔ جی ہاں، اگر آپ یوٹیوب پر ہیں تو ہمیں سبسکرائب کر سکتے ہیں، پتہ ہے www.youtube.com/user/RockyTalkMedia۔ اگر آپ فیس بک پر ہیں تو ہمیں فالو کریں، پتہ ہے www.facebook.com/محفل.مشاعرہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے شہر کے مشاعرے بھی انٹرنیٹ کی دنیا میں پہنچیں تو کانٹیکٹ کیجئے، ہمارا موبائل نمبر ہے 9997640286۔ پھر کسی شہر سے کسی اور مشاعرے کو آپ تک پہنچائیں گے۔ کیمرہ پرسن انل کے ساتھ شفیق خان، اتر پردیش کے شہر پرتاپ گڑھ سے، راکی ٹاک کے لیے۔